اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ سامعین محترم، ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی خوشی میں استقبال رمضان پر خوبصورت اور دلچسپ سلسلہ وار قسط نمبر 9۔ محترم دوستو، آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک مکمل ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسے یقیناً فائدہ ہوگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ نام و نسب: محبوب خدا زوجہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر ہے۔ ان کی والدہ کا نام ام رومان زینب ہے۔ یہی وہ خاتون ہیں جن کے اسلامی خون سے ولادت اور اسلامی شیر سے پرورش ہوئی۔ امہات المومنین میں وہ طیبہ یہی ہیں جن کا پہلا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ آپ 6 برس کی تھیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال المعظم میں ہجرت سے 3 سال قبل ان سے نکاح فرمایا، اور شوال 2 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر یہ کاشان نبوت میں داخل ہو گئی، اور 9 برس تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے سرفراز رہیں۔ ازواج مطہرات میں یہی کنواری تھی اور سب سے زیادہ بارگاہ نبوت میں محبوب ترین تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائص: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے 10 خصائص بیان فرمائے ہیں جو انہیں دوسری ازواج مطہرات سے ممتاز کرتے ہیں۔ یہ خوبیاں کسی اور میں موجود نہیں فرماتی ہیں۔ نمبر 1، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ نمبر 2، میرے ماں باپ دونوں مہاجر ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے پاک دامنی کا بیان قرآن میں نازل فرمایا۔ نمبر 4، نکاح سے قبل ریشمی کپڑے پر میری تصویر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی گئی۔ نمبر 5، میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی برتن سے پانی لے کر غسل کیا کرتے تھے۔ نمبر 6، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز تہجد پڑھتے، میں آگے سوئی رہتی۔ نمبر 7، وصال کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اقدس میری گود میں تھا۔ نمبر 8، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری باری کے دن وصال فرمایا۔ اور نمبر 9، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور میرے گھر میں بنی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل: حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل قرآن پاک نے بھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پاک نے بھی بیان فرمائے۔ مثلاً غزوہ انمار سے واپسی پر آپ کی سواری پیچھے رہ گئی۔ منافقین نے آپ کی شان پاک میں گستاخانہ الفاظ کہے، لیکن آپ کی قوت ایمانی اور پاک فطرتی کی عجیب شان تھی۔ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استفسار پر عرض کیا، اگر میں اب کہوں گی کہ میں پاک ہوں تو میری بات باور نہ ہوگی، اور میں کسی بات کا اقرار کر لوں حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بالکل پاک ہوں تو وہ باور کر لی جائے گی۔ بس اندری حالات میں اپنے لیے صرف حضرت یعقوب کی مثال پاتی ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ صبر کرنا ہی خوب ہوتا ہے۔ اس بارے میں خدا ہی مدد رساں اور کارساز ہے۔ اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار ساتھیوں نے بھی حضرت سیدہ صدیقہ کی صداقت و طہارت پر خلیفہ بیان دیے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ حضرت صدیقہ پاک دامن ہے، اسی لیے فرمایا کہ میں اپنی اہلیہ میں سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھتا۔ لیکن یہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی مقام نصیب ہونا تھا کہ آپ کی برات و طہارت کا بیان قرآن پاک میں نازل ہوا۔ حضرت یوسف کی پاک دامنی کی گواہی ایک بچے نے دی، حضرت مریم کی پاک دامنی کی گواہی حضرت عیسیٰ نے دی، اور یہ کیسا کمال ہے کہ حضرت سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی خود رب کائنات نے دی، اور آپ کی ذات گرامی پر لگنے والے الزام کو بہتان عظیم قرار دیا، کیونکہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و آبرو کا مسئلہ در پردہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و آبرو کا مسئلہ تھا۔ اللہ کریم نے اس دور کے منافقین سے لے کر قیامت تک کے منکرین کے منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے اور ثابت کر دیا کہ صدیق اکبر کی شہزادی اللہ کے نزدیک صدیقہ ہے۔
کہ جس کی صداقت کا ذکر قرآن فرما رہا ہے۔ ملت اسلامیہ کو تمیم کی نعمت حضرت صدیقہ کے صدقے نصیب ہوئی۔ آیت تمیم کے نزول پر حضرت اسید بن حضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے آل ابو بکر، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں، یعنی اس کے سوا بھی بے شمار برکات سے دامن اسلام بھرا ہوا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بیٹی، بے شک تو برکت والی ہے۔ پھر خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شان کو اعظم برکت قرار دیا۔ اب حدیث نبوی سے آپ کے فضائل ملاحظہ فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں 3 شب تجھے خواب میں اس طرح دیکھتا رہا کہ ایک فرشتہ حریر کے پارچے میں تیری تصویر کو سامنے لاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہے، اور میں تصویر کا پردہ اٹھا کر دیکھتا تھا جو بالکل تیرا ہی چہرہ ہوتا تھا، اور کہتا کہ اگر یہ اطلاع اللہ کی جانب سے ہے تو خود ہی اسے پورا کر دے گا۔ بخاری و مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کو سب عورتوں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو سب کھانوں پر۔ بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عائشہ کے لحاف میں ہوتا ہوں تو اس وقت بھی مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے، مگر دیگر ازواج کے بستروں پر کبھی ایسا نہیں ہوا۔ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی جس سے میں محبت رکھتا ہوں؟ عرض کیا، کیوں نہیں؟ فرمایا، پھر عائشہ سے محبت رکھا کر۔ شکوہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ جبریل ہیں جو تجھے سلام کہتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ دنیا و آخرت میں میری زوجہ ہے؟ کنز الاعمال۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ سے محبت تھی، اور مردوں میں سب سے زیادہ ان کے باپ سے محبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشر سے فرمایا، کیا ہوا، تیرا باپ شہید ہو گیا؟ کیا تو اس پر خوش نہیں کہ میں تیرا باپ اور عائشہ تیری ماں ہے؟ استعاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں حضرت عائشہ کی اوڑھنی کا نشان بنایا، جس پر اللہ تعالیٰ نے پہلی فتح عطا فرمائی۔ وصال کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے چبائی ہوئی مسواک استعمال فرمائی۔ خود فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے لعاب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملا دیا۔ حضرت عائشہ کے خصائل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور رافت کی بدولت آپ کے خصائل و اوصاف شمار سے باہر ہیں۔ چند ایک کا ذکر حصول برکت کے لیے کیا جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جان کائنات سے بہت محبت تھی۔ آپ نے عرض کیا، حضور، اگر ابو کبیر حضلی جو شاعر عرب تھا آپ کو دیکھ لیتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ اس کے اشعار کے صحیح مصداق حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہو سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پر انہوں نے شعر بھی پڑھ دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں جو کچھ تھا رکھ دیا، اور زبان مبارک سے فرمایا، جو سرور مجھے تیرے کلام سے ملا وہ سرور تجھے میرے نظارے سے نہ ملا ہوگا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے یہ آیت حضرت صدیقہ کو سنائی اور فرمایا، مجھے چھوڑنا چاہتی ہو تو اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ آپ نے جھٹ سے عرض کیا، کیا میں اس معاملے میں بھی والدین سے مشورہ کروں گی؟ میں تو دنیا کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کو ہی اختیار کرتی ہوں۔ حضرت صدیقہ علم و فضل کا شاہکار تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو بھی معانی قرآن، احکام حلال و حرام، اشعار عرب اور علم الانصاب میں عائشہ سے بڑھ کر نہیں پایا۔ صحابہ کرام کسی بھی مشکل اور پیچیدہ مسئلے میں حضرت صدیقہ کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان کے پاس اس مسئلے کا علم ضرور پایا جاتا تھا۔ آپ کی احادیث کی تعداد 2210 ہے جو سنت میں آپ کی معلومات کی گواہی دے رہی ہیں، اور فتاوی شرمینہ حل مشکلات علمیہ اور روایت عربیہ اور اشعار و واقعات تاریخیہ کا شمار ان کے علاوہ ہے۔ حضرت صدیقہ درجہ اجتہاد پر فائز تھی۔ غزوہ احد میں حضرت ام سلیم، حضرت عائشہ دونوں اپنے کندھوں پر مشقیں اٹھا کر پانی لاتی، زخمیوں کے منہ میں پانی ڈالتی تھی۔ اس سے ان کے جذبہ اسلام کا علم ہوتا ہے۔ حضرت صدیقہ بہت سخی تھیں،
ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 درہم پیش کیے تو آپ نے سب کے سب راہ خدا میں قربان کر دیے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب زندہ دار تھیں، اکثر روزہ رکھتی تھیں، خوف خدا سے لرزتی رہتی تھیں۔ آپ کے نصیحت افروز اقوال بھی پوری امت کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، اے ام المومنین، میں نیک کب ہوں گا؟ فرمایا، جب تو خود کو برا سمجھے گا۔ پوچھا، میں برا کب ہوں گا؟ فرمایا، جب تو خود کو نیک سمجھے گا۔ آپ نے فکر محمدی میں زندگی بسر فرمائی، 70,000 کی رقم راہ خدا میں تقسیم کرتی اور خود اپنی جیب کو پیوند لگاتی تھی۔ آپ نے 67 غلام آزاد فرمائے۔ اس سے آپ کے جذبہ رحم دلی کا اندازہ کیجیے۔ حضرت صدیقہ کا وصال مبارک 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو ہوا۔ آپ کا وصال نماز وتر کے بعد رات کو ہوا۔ آپ کے جنازے میں مسلمانوں کا اتنا ہجوم تھا کہ اہل مدینہ کہتے ہیں اتنا ہجوم پہلے کبھی نظر نہ آیا۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ جزاک اللہ۔